بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں سورہ نمبر 40 سورہ الغافر کے تعارف پر مبنی ہے۔ سورہ المومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ غافر معاف کرنے والا اللہ کا صفاتی نام ہے جو اس سورت کی تیسری آیت میں آیا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی سورت یعنی سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کئی اور صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسریٰ ہے جو اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے لیا گیا ہے۔ عرب ممالک میں چھپنے والے قرآن مجید کے نسخوں میں ان صورتوں کے نام الاسریٰ، غافر اور فصلت ہی لکھے گئے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی سورہ سورہ زمر کے تعارف میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ سورہ زمر اور سورہ المومن کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اس لحاظ سے ان میں ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ دونوں کے آغاز کی آیات سورہ زمر کی پہلی اور سورہ المومن کی دوسری آیت ایک جیسی ہیں، ان میں صرف الحکیم اور العلیم کا فرق ہے۔ سورہ المومن اس 7 سورتوں میں سے پہلی سورہ ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس نسبت سے ان سورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سورہ شورى کو البتہ یہ تخصیص بھی حاصل ہے کہ اس کی دوسری آیت بھی حروف مقطعات عین سین کاف پر مشتمل ہے اور یوں اس کے آغاز میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ سورہ المومن کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو اسماء حسنی آئے ہیں ان میں سے اکثر مرکب اضافی کی صورت میں ہیں، مثلا غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب۔ سورہ زمر سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کا مرکزی مضمون یا عمود توحید ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ان سب صورتوں میں مکی صورتوں کے عام مضامین آخرت، رسالت، تذکیر بالآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ بھی تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس گروپ کی پہلی 4 صورتیں سورہ زمر تا سورہ شورى توحید عملی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔ توحید عملی سے متعلق تفصیلی گفتگو اس سے پہلی سورہ الزمر کے تمہیدی کلمات میں بھی کی جا چکی ہے۔ ہمارے ہاں خطبہ جمعہ میں بالعموم یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یا ایہا الناس واحد اللہ، یعنی اے لوگو توحید کو اور کامل کرو اور توحید اپنے عمل میں لاؤ۔ اس لیے کہ توحید صرف ایک عقیدہ ہی نہیں یا زبان سے چند الفاظ ادا کر دینے کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ بندہ مومن کی عملی زندگی کا منشور ہے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو اس منشور کا ایک نقطہ ہر وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھنے اور جہاد زندگانی کے گھمسان میں اپنا ایک قدم اس سے رہنمائی حاصل کر کے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لغوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو باب تفعیل میں لفظ توحید بطور مصدر تدریج کے مفہوم کا حامل نظر آتا ہے، یعنی اس وزن پر دوسرے الفاظ مثلا تعلیم، تبلیغ، ترویج وغیرہ کے اندر محنت اور مشقت سے کئی عمل کو مسلسل جاری رکھنے کا جو مفہوم پایا جاتا ہے، لغوی طور پر وہی مفہوم لفظ توحید کے الفاظ بھی مضمر ہیں۔ چنانچہ یوں سمجھ لیں کہ توحید عمر بھر کا ریاض ہے اور اس پر کاربند رہنے کے لیے محنت شاقہ اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ زیر مطالعہ گروپ کی پہلی 4 صورتیں سورہ زمر، سورہ المومن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ الشورى توحید عملی کے مضمون کی وجہ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ صورتوں کے اس نظم کے حوالے سے اس بیان القرآن کے ابتدا میں تعارف قرآن کے تحت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ مختصراً اسے یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی
हर आयत अपनी जगह हिकमत का एक मोती है। ये मोती जब एक लड़ी यानी सूरत की शक्ल में परोए जाते हैं तो इनका हुस्न और भी दोबाला हो जाता है। चुनाचे जिस तरह आयात की मोतियों को परोने से सूरतें बनती हैं, इस तरह मज़ामीन की मुशाबहत और ममासलत की बिना पर सूरतों के ग्रुप्स बनते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत 23 में कुरान को इसलिए किताबन मुतशाबिहन कहा गया है कि इसके मज़ामीन और अल्फाज की आपस में गहरी मुशाबहत है। अलबत्ता जिस तरह किसी खूबसूरत हार को देखने से बज़ाहिर इसके मोती ही नज़र आते हैं, इन मोतियों का बाहम मरबूत करने वाली डोर नज़र नहीं आती, वो पोशीदा है। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरतों को बाहम जोड़ने वाले मज़ामीन भी आम तौर पर नज़रों से ओझल रहते हैं और उन्हें तलाश करने के लिए मेहनत और तदब्बुर दरकार है। बहरहाल ज़ेर मुताला ग्रुप की पहली 4 सूरतों के खूबसूरत हार को जिस डोर ने बाहम मरबूत कर रखा है, वो तौहीद अमली का मजमून है। अब इन 4 सूरतों के मरकज़ी मजमून तौहीद अमली के अंदर मौजूद एक ख़ास तरतीब और तदरीज को भी समझ लीजिए। इन सूरतों में तौहीद अमली के तकाज़ों को एक फ़र्द तदरीजन इज्तिमाइयत की तरफ बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले सूरह ज़ुमर में तौहीद अमली के ज़ाहरी पहलू इबादत पर ज़ोर दिया गया है, यानी अल्लाह की इबादत करो, अपनी अतात को उसके लिए खालिस कर दो। फिर सूरह अल मोमिन में तौहीद अमली के दाखिली पहलू यानी दुआ के बारे में बताया गया है। इस एतबार से इन दोनों सूरतों को आपस में जोड़ने वाली डोर दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने का हुक्म इस तरह से आया है, मुखलिसन लहुद्दीन, मुखलिसीन लहुद्दीन। ये अल्फाज सूरह अल मोमिन में भी नज़र आते हैं और सूरह फातिर में भी। इस तरह इन दोनों सूरतों में तौहीद अमली को इबादत और दुआ की सूरत में माशरे के पहले दर्जे यानी इनफरादी सतह पर मुतारफ़ करवाया गया है। फिर सूरह हामीम सजदा में दावत तौहीद की तरगीब दी गई है ताकि दावत तबलीग की भरपूर तहरीक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तौहीद का कायल किया जाए, इनके दिलों में तौहीद का सबक जागज़ीन कराया जाए। और जब लोगों की एक माकूल तादाद अमली तौर पर तौहीद पर कारबंद हो जाए तो फिर इन लोगों को मुनज़्ज़म करके निज़ाम तौहीद के क़याम की जदोजहद के लिए तैयार किया जाए। इस तरतीब के हवाले से हम देखेंगे कि सूरह हामीम सजदा में दावत तौहीद की बात हो गई और फिर सूरह शूरा में माशरे के अंदर इज्तिमाई तौर पर निज़ाम तौहीद के क़याम यानी अकामत दीन का हवाला आएगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐ अल्लाह तू हमें दीन समझने, सीखने और इस पर भरपूर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।